پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ چکی۔ آئے روز سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملوں میں جو ہمارے لوگ ہیں، جوان ہیں، وہ شہید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایسا حملہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تدولی۔ کیسر تدولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر آئے روز ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں مسلسل رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ ایک یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور بنوں کا پولیس چوکی ہے، فتح خیل چوکی، وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا جس کو ناکام بنا لیا گیا۔ اس حملے کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایک اہم صوبہ خیبر پختونخوا کے پولیس آفیسر ہیں، بڑے دبنگ پولیس آفیسر ہیں، ان کا دبنگ انداز اور فرنٹ لائن پر ہر وقت وہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن کیسے تولی سب سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے اور بالخصوص پولیس کو بارہا نشانہ بنانا، سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنانا، تو گزشتہ ولاگ کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے۔ اب تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن فتنہ الہندوستان کچھ شاید ان پر مزید شکنجہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ صدیق۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان جو ہے نا، ہم تو ان کو نام دے چکے ہیں اور ہم ان کے خلاف بڑے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں، یاد رکھیں۔ اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ کوئی اتنی اب حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلسل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ مسلسل اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اور خاص طور پہ جن فیملیز نے یہ قربانیاں دی ہیں نا، جن کے چاہے وہ فوجی افسران جوان اور پولیس کے جوان اور ایف سی کے رینجرز کے، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے، کوئی بھی یونیفارم فورس جو ہے اس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملیز یا جو باقی اس شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ان اداروں کے اندر موجود ہیں، ان کے گھر والے ہر وقت اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ اور اب یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ فورسز کے لوگ نہیں ہیں جو اس ملک کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے، اس مٹی کے اوپر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کے ایک ہی جیسے جذبات ہیں، ایک ہی جیسے وہ جو ہے نا ان کا ذہن ہے، ایک ہی جیسی سوچ ہے کہ اگر کوئی اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے تو آ جاؤ یار، ہم تو اس کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو اس کے اوپر یقین ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے۔ اور اب اس جذبے کو، اس سوچ کو، اس اپروچ کو کون شکست دے گا کہ ہم نے اگر شہادت کا رتبہ حاصل کیا تو سیدھا جنت میں جائیں گے یار۔ تو اس معاملے کے اوپر جب بات آ کے ختم ہوتی ہے تو ہر پاکستانی اس فورس کا حصہ ہے، چاہے وہ پولیس فورس ہے، چاہے وہ رینجرز ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ پاک آرمی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، بری ہے، بحری ہے۔ اور حالیہ پاک بھارت جنگ کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کے ایک جیسے جذبات ہیں اور اس جذبے کو مات دینا ہی ناممکن ہے۔ تو آپ آؤ، آپ تو جہنمی ہو، آپ تو جو ہے نا، آپ کا تو کوئی نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ آخرت ہے۔ جس نے دیکھیں ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے، بڑی اس کی اندر چیزیں بہت واضح طور پہ بتائی گئی ہیں کہ ایک انسان کا اگر آپ نے قتل کر دیا نہ حق، تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو بھائی اس میں کسی مسلمان، ہندو، کافر کی بات نہیں ہوئی، انسان کی بات ہوئی ہے۔ انسان مارنا جو ہے انسانیت مارنے کے مترادف ہے۔ تو آپ کو تو نہ، میں ایسے کئی لوگوں کو انٹرویو کیا یار، اچھا مطلب ایسے دہشت گردوں کو، ایسے کچھ جگہوں پہ ہم نے ان لوگوں کو انٹرویو کیا، یہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوتا، یہ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہمیں کیسے استعمال کرتا ہے، کوئی کیسے ہمیں آ کے جو ہے وہ جیکٹیں باندھ کے اور بندوقیں دے کے، تو ایسے دے رہے ہوتے کہ ان سے بڑا بندوقیں دے کے بس بھجوا دیتا ہے اور تمہیں جنت ملے گی اور تم پتہ نہیں تمہیں یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو ان کو جہنم واصل کرا دیتے ہیں۔ تو اصل جو جنتی لوگ ہیں نا، یہ شہید جو ہوتے ہیں، یہ جو جنہوں نے یہ اوتھ لیا ہوتا ہے، جنہوں نے یہ سر پہ کفن باندھا ہوتا ہے، جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے، یہ جب اس کسی بھی فورس کے اندر جاتے ہیں نا، بھرتی ہوتے ہیں نا، تو ان سے یہ اوتھ دیتے ہیں اس مٹی کے لیے، اس ملک کے لیے ہم نے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو بالکل دریغ نہیں کریں گے۔ وہ کرتے ہیں، وہ اپنے جو عہد ہے اس کو وہ اس کی پاس رکھتے ہیں، اس کو وہ نبھاتے ہیں، وہ تو بڑے کلیئر ہیں، معاملات آپ کے اوپر ختم ہوتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ ہماری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے
کہ ہم اس طرح کی دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم لوگ اتنی مشکل یہ وار لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں سامنے کا دشمن بھارت سامنے تھا نا, ایئر اسٹرائک کر دی, ان کے جہاز گرا دیے, بارڈر پہ فوجیں لگا دی, مارٹر گولے فائر کیے, میزائل فائر کر دیے, مطلب سامنے کی جنگ تھی نا. جی بالکل. جب چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے, جب چھپ کے وار کرتا ہے نا, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم اس چھپے ہوئے دشمن کے ساتھ بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں, ہم اس وار کے اندر بہت عرصے سے ہیں, اور الحمدللہ ہم اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں, ہم اتنے اکوپڈ ہو گئے ہیں, ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم تو سال کے 12 مہینے جنگ لڑ رہے ہیں یار, ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں, ہر شعبے کے اندر تیار بیٹھے ہیں. تو ہم سے کون کیسے لڑے گا, ہم سے کوئی کیسے آ کے مقابلہ کرے گا؟ ہم تو سال کے 12 مہینے جنگ کے اندر ہیں, ہم تو اس لیے ہر وقت تیار ہیں. کیسے تو اگر معذرت کے ساتھ ہم اپنے دبنگ جو پولیس آفیسر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے کے پی پولیس کے, سجاد خان, آپ کو پتہ ہے ڈی پی او مانسہرہ وہ رہے, ڈی پی او سوات وہ رہے, اور اس سے پہلے بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا, کیسے تو آپ کو یاد ہوگا, پشاور کے اندر. تو وہ فرنٹ لائن پر جب وہ ایس پی تھے وہ نظر آئے, اور اس کے بعد وہ بڑے وائرل ہوئے کہ یار اتنے دبنگ پولیس آفیسر خود موجود ہے فیلڈ کے اندر. اور اسی طرح منسہرہ میں وہ رہے عبدالغفور افریدی, اس سے پہلے ایک ڈی پی او رہے, آپ کو یاد ہے. جی بڑا اچھا سر. جی, اور اس کا موازنہ, ان کا جب موازنہ کیا گیا ان کے ساتھ, اور بڑا زبردست انہوں نے ادھر بھی کام کیا, سوات کے اندر بڑا اچھا کام کیا. اب وہ ڈی آئی جی ہیں, ڈی آئی جی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں, لیکن ڈی آئی جی ہونے کے باوجود اس چوکی پر جب حملہ ہوا کیسے تو فرنٹ لائن پر سب سے آگے وہ اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیں نظر آئے. تو یہ یقینی طور پہ اپنے جوانوں کے لیے, اپنے جو ماتحت افسران ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہیں یقینی طور پہ. دیکھیں میں آپ سے کہا نا کہ اس ملک کا ہر بندہ ایک سوچ, ایک اپروچ اور ایک ذہن بنا بیٹھا ہے کہ اس نے کسی بھی وقت اس ملک کے لیے قربان ہونا ہے, اور وہ تیار ہو گیا ہے. وہ صرف فورسز کے لوگ نہیں ہیں, اور ایسے پولیس افسران جو ہے نا اپنی فورس کا مورال ہائی کرتے ہیں جب وہ خود فرنٹ لائن پہ آتے ہیں, جب خود آ کے. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے اندر صفت غیور صاحب شہید ہوئے تھے بم دھماکے کے اندر, آئی جی تھے وہ, ڈی آئی جی لیول کے افسران, لاہور کے اندر ڈی آئی جی لیول کے افسران بم دھماکے کے اندر شہید ہوئے. تو وہ لوگ فرنٹ لائن پر تھے نا. لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں جی وہ جوان, بھائی جوان اور افسران اس کسی بھی یونیفارم جو فورس ہے نا, یاد رکھیں اس کے اندر ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ ایک جیسی ہوتی ہے, ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے, ان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے, ان کی اپروچ ایک جیسی ہوتی ہے. کام دیکھیں فرق ہوتا ہے, ہر بندہ آپ کو بارڈر پہ نظر نہیں آئے گا, کچھ کام پیچھے بھی سنبھالنے ہیں نا, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ خود فرنٹ لائن پہ چلے جاتے ہیں, یہ اگلے مورچوں پہ نظر آتے ہیں. تو اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کے مائنڈ کلیئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے, ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے, اور اس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اس کو ہم نے نبھانا ہے. بہت سمپل سی بات ہے, اور اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا, غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ جس فورس کے اندر بھی ہیں, یہ اس فورس کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں, یہ اس کا مورال ہائی کرنے کے لیے موجود ہیں, یہ اس کے لیے لڑنے کے موجود ہیں. اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کی عوام کو اطمینان بخشنا ہے, اس ملک کی عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے. یہ رات کو گھروں میں سکون سے سوئیں, ہم لوگ جاگیں گے, ہم لوگ اس ملک کا دفاع کریں گے. بالکل جی, دہشت گردی کے جو ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز پر عزم ہے. کیسے تو بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.